تو یہ ساری رسپانسبلٹی پروفیشنل کی آتی ہے، کاؤنسلر کی، ڈاکٹرز کی، جو فیملی سے ڈیل کر رہے ہیں، پیشنٹ سے، کہ فیملی جو ایک انریلسٹک ایکسپیکٹیشن لے کر علاج میں آتی ہے، ان کا ایک طویل تجربہ تھکنے کا ہے، خوف میں رہنے کا ہے، نا امید ہونے کا ہے، بار بار وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی اپنی ہیلتھ خراب ہو رہی ہوتی ہے، تو جب علاج شروع ہوتا ہے تو فیملی کو لگتا ہے اب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ان کی یہ بھی ایک معصوم سی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور علاج کرنے والے جو ہیں وہ اس کو بس ٹھیک کر دیں. تو پروفیشنل کی پہ یہ رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کی دیکھیے طرف گائیڈ کیا جائے. پروفیشنل کی بڑی پکی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک روڈ میپ مہیا کرے، اور وہ اس طرح روڈ میپ پیش کرے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک پریویو آ جائے، جیسے ایک ویڈیو بن جائے کہ یہ مرحلہ اتنے دن میں ایسا ہوگا، پھر اتنے دن میں یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر آگے چل کے یہ ہوگا. اب وہ تیر تکے والی بات نہیں ہے. زیادہ تر لوگ جب نشے کی بیماری کے حوالے سے سوچتے ہیں تو ان کو کوئی پکا سائنسی طریقہ یا سٹیپ بائی سٹیپ پلان کارآمد نظر نہیں آتا. ان کو ایک وعدہ یا مریض کا ارادہ بہت اہم نظر آتا ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے. اب معجزے کے بارے میں یہ بات ہے کہ معجزہ بعد میں ہوتا ہے، جب انسانی کوششیں جہاں ختم ہوتی ہیں، معجزہ اس کے آگے ہوتا ہے. جیسے کاشتکاری ہے تو آپ ایسا نہیں سوچ سکتے کہ آپ بیج نہ بوئیں، آپ کھاد نہ دیں، آپ پانی نہ دیں اور معجزہ ہو جائے اور بہت بڑی مقدار میں آپ کی فصل آ جائے. تو معجزہ جو ہوتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں اس میں آپ کا جو کردار ہے جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد جتنی آپ محنت کرتے ہیں پھل اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے. جیسے کوئی ڈاکٹر زخم کو ٹانکے لگا کے قریب کرتا ہے تو معجزہ بعد میں ہوتا ہے کہ زخم جڑ بھی جاتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے کوئی ایلفی اس میں نہیں لگائی. لیکن کئی معجزے از خود بھی ہوتے ہیں جس میں انسان کچھ بھی نہیں کرتا. جیسے دنیا میں کتنے جنگلات ہیں اور وہاں بے پناہ آپ کو یعنی نظر آتے ہیں نباتات، اور اس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. دنیا میں ایسے جنگل ہے جہاں دھوپ درختوں کے درمیان سے زمین تک نہیں پہنچتی، جہاں بے پناہ پھل بھی ہوتے ہیں، جہاں دوسرے جانداروں کے لیے اور ماضی بعید میں انسانوں کے لیے بھی خوراک کا سامان ہوتا تھا. جنگلی حیات اس میں اپنا رزق پا رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نمونہ دیا ہے. اب نشے کی بیماری کے حوالے سے دو طرح سے ہے. دنیا میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ بھی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا اور بندہ جو ہے وہ نہ صرف شراب یا منشیات سے بالکل دور ہو گیا بلکہ اس کی کاہی پلٹ گئی. اس کو ہم اسپرچول ویرائٹی کہتے ہیں، اسپرچول اویکننگ کہتے ہیں، کہ جو روحانی معاملہ ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو علاج معالجہ ہے یہ ایجوکیشنل ورائٹی ہے کہ جس میں آپ تھوڑا تھوڑا جوڑ کے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اخیر میں اللہ تعالیٰ سے آس لگاتے ہیں. آس شروع میں نہیں ہوتی، آس بعد میں ہوتی ہے. دعا جو ہے آغاز میں نہیں ہوتی، انسانی کوششوں کے اختتام میں ہوتی ہے. دوسرا دعا کا صرف ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، کیونکہ ہمارے سامنے ہمیشہ اپنے مریض کے حوالے سے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ جو ہمارے بس میں ہوتی ہے اور ہم اپنے مریض سے وہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی درخواست کر سکتے ہیں. دوسری وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے بھی بس میں نہیں، مریض کے بھی بس میں نہیں، اور ہم ایک خوش فہمی اپنے ذہن میں پال لیتے ہیں. پھر بار بار مایوسی ہوتی ہے. تو بار بار مایوسی ہونے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پھر ہم مایوسی کو باقاعدہ لرن کر لیتے ہیں.